السلام علیکم۔ نالج لائبریری میں خوش آمدید۔ نالج لائبریری کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر جو ہے وہ کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا جائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کا پورا نام کیا تھا؟ محمد بن قاسم کا پورا نام عربی میں محمد بن قاسم الثقفی تھا، اور ان کا جو نام تو رکھا گیا تھا وہ عماد الدین محمد بن قاسم رکھا گیا تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حجاج بن یوسف کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا حجاج بن یوسف کا جو بھتیجا تھا وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، اور سندھ کو اس لیے باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ 694 کی بات کر رہا ہوں، 694 میں عیسوی میں وہ طائف میں پیدا ہوا، اور ان کے والد جو تھے ان کے ممتاز خاندان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس وقت نا حجاج بن یوسف جو تھا نا وہ عراق کا گورنر تھا، اور اس نے نا سقفی خاندان، کیونکہ حجاج بن یوسف بھی سقفی خاندان سے تھا اور محمد بن قاسم بھی سقفی خاندان سے تھا، تو اس نے اپنے خاندان کے جو لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے مقرر کیا۔ اس میں اس نے محمد بن قاسم کے والد جو تھے ان کا نام تھا قاسم، ان کو جو ہے وہ بصرہ کا گورنر جو ہے وہ مقرر کیا تھا۔ محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت جو ہے وہ بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب جو ہے، جن کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قاسم تھے، وہ فوت ہو گئے تھے۔ 15 سال کی عمر میں تقریباً 708 عیسوی میں کہ ایران میں کردوں کی جو بغاوت ہوئی تھی، اس میں بھی سپہ سالاری کے فرائض جو ہے وہ محمد بن قاسم کو سونپے گئے تھے۔ اس وقت بنو امیہ کا حکمران ولید بن عبد الملک تھا۔ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت کون سا دور حکومت ہے؟ یہ بنو امیہ کے سلطنت کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں، جس کا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یزید آئے، یزید کے بعد جو ہے پھر مروان آیا، مروان کے بعد جو ہے پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ ولید بن عبد الملک جو ہے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ دور حکومت جو ہے سنبھالا۔ اس میں انہوں نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بھی مقرر کیا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ چھاونیاں جو ہے اپنی بناتا جا رہا تھا۔ شیراز میں بھی اس نے اپنی چھاونی بنائی، اور اس طرح سے شیراز کا جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ محمد بن قاسم کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ 17 برس کی عمر تھی، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو جو ہے خط لکھا، جس میں اس نے کہا جی حضرت عطیہ بن سعد افوی کو جو ہے وہ طلب کر کے ان سے کہا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں تہذیب التہذیب کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اگر ایسا کرنے سے انکار کر دیا، حضرت عطیہ بن سعد نے افوی نے جب یہ اس کو کرنے سے انکار کیا تو اس نے کیا کیا، تو اس نے ان کو 400 کوڑے لگوا کر ان کی داڑھی کو جو ہے وہ موڑ دیا، اور اس واقعے کے بعد وہ جو ہے وہ خراسان چلے گئے۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جو کہ تہذیب التہذیب کتاب میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، جس میں حجاج بن یوسف جو ہے اس نے اپنے بھتیجے کو جو ہے محمد بن قاسم کو یہ کرنے کے لیے کہا۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ دماد بھی تھا حجاج بن یوسف کا۔ امان بن معاویہ بن حارث الفی جو ہے، اور ان کے بھائی محمد بن حارث بن الفی، اور ان کی یہ خلافت کے بڑے خلاف تھے، اس خلیفہ کے عبد الملک کے، جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ان کی خلافت کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، جو ان لوگوں کی بغاوت کو بھی ختم کرنے کے لیے جو ہے محمد بن قاسم نے ان پر حملے کیے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس طرح جو ہے اموی سلطنت کو جو ہے اس نے وسعت دینا شروع کر دی، اور تجارتی راستوں پر حائل مشکلات کو بھی جو ہے وہ ختم کرتا گیا، اور اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کرتا گیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ پہنچا کہاں پہ جا کے سندھ والی سائڈ پہ جا کے پہنچا۔ سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی، میں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سنا لیکن کچھ وجوہات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سندھ میں محمد بن قاسم کے حملے کی ایک بڑی وجہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کرنا تھا جو کہ اموی جو سلطنت میں وسعت پیدا کرنے کے جو خلاف تھے، اور تجارت جو ہے اس میں تسلط پیدا کرنے کے بھی خلاف تھے۔ اس حملے کی بڑی وجہ جو ہے یہ تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب راجہ دہر جو اس وقت سندھ کا جو ہے سلطنت اس کے پاس تھی، راجہ دہر نے چند خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ بھی آئی تھیں، انہیں چھڑانے کے لیے جی محمد بن قاسم نے سندھ پر جو حملہ کیا۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ ہندوستان کے حملے کی
فوری وجہ یہ تھی بھی کی تھی جب سندھی قزاقیوں نے دیبل کے ساحل کے قریب عرب کے کچھ بحری جہازوں کو لوٹا اور مطالبات کو کچھ منوانے کے لیے کہا. اور سیلون کا اس وقت بادشاہ سری لنکا والی سائڈ سے جو ہے وہ تجارت ہوتی تھی اس سائڈ تک عرب ممالک میں. تو اس میں جہازوں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے تحفے تحائف بھیجے گئے تھے. تو اس تحفے تحائف کو بھیجنے کے دوران جو ہے ان لوگوں نے نا قزاقیوں نے جو ہے نا ان پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا اور خواتین کو بھی قید کر دیا. اسی سلسلے کے لیے جاج نے جو ہے وہ سندھ کے بادشاہ راجہ دہر کو جو ہے وہ کہا کہ آپ اس کا مسئلے کو حل کریں نہیں تو اس کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کریں. جس پر جو ہے وہ راجہ دہر نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا کیونکہ اس کا قذافیوں سے کوئی کنٹرول نہیں تھا. اس طرح پہلا جو حملہ جو ہے وہ سندھ پر جو کیا گیا تھا عبید اللہ کی قیادت میں کیا لیکن پہلا جو حملہ تھا وہ ناکام ثابت ہوا. پھر دوسرا حملہ جو ہے وہ کیا گیا وہ بھی ناکام ہوا. اس بار جو ہے وہ دیل کے ماتحت جو ہے وہ حملہ کیا گیا وہ بھی ناکام رہا. پھر حجاج بن یوسف نے تیسرا حملہ جو ہے اس کے لیے جو ہے محمد بن قاسم کو جو ہے وہ چنا. محمد بن قاسم ایک طاقتور فوج کے ساتھ جو ہے راجہ دہر پر حملہ کرتا ہے اور جو ہے 712 عیسوی کے میں جو ہے وہ راجہ دہر کو شکست دے کر اور قتل کرنے میں کامیاب ہوا. اس طرح دیبل پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم پر سپہ سالاری کے عہد جو ہے اس نے سنبھالے جا کے محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ جو ہے 711 سے لے کر 713 تک جو ہے وہ جاری رہا. انہوں نے سندھ کے اہم علاقے جو ہے وہ فتح کیے اور ان کی سلطنت جو ہے جو اسلامی سلطنت تھی جو شام سے لے کر آ رہی تھی اس کو کہاں تک لے کر آئے ملتان تک جو ہے اپنی فتوحات کا سلسلہ جو ہے انہوں نے قائم کیا. اس طرح شمالی ہند پر جو ہے وہ آگے کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے. حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے میں ولید بن عبد الملک جو اس وقت کا سلطنت کا جو ہے وہ بادشاہ تھا اس نے کہا جی مشرقی ممالک میں تمام گورنروں کو احکامات جاری کر دیے کہ جو ہے نا فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا جائے. اور اس طرح ولید بن عبد الملک جو ہے وہ 96 ہجری میں جو ہے جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اموی خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سندھ کو جو ہے اس کو سندھ کا زوال جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا کیونکہ ولید کا بھائی جو ہے وہ سلمان بن عبد الملک ولید کا بھائی سلمان بن عبد الملک جو کہ اس کے بعد نیا جو ہے وہ سلطنت کا عہدہ جس نے سنبھالا اور جانشین مقرر ہوا. اس نے کیا کیا اس نے حجاج بن یوسف کا وہ سخت دشمن تھا. اس نے حجاج بن یوسف کو جو ہے اور اس کے جتنے بھی عہدے دار جتنے بھی عہدوں پر لوگ منسلک تھے جن میں حجاج بن یوسف نے ان کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے تھے ان کو جو ہے بلایا اور ان کے خلاف جو ہے ان کو جو ہے بلایا اور ان کو قید کر لیا. اس میں محمد بن قاسم کو جو ہے محمد بن قاسم جب سندھ کی فتوحات میں مصروف تھا تو اس کو بھی بلا لیا گیا وہاں پر. محمد بن قاسم کی تمام فتوحات کو تمام خدمات کو کارناموں کو سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو سلمان بن عبد الملک تھا وہ حجاج بن یوسف کے نہایت ہی سخت خلاف تھا اور حجاج بن یوسف کے پورے خاندان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا تھا. انہوں نے حجاج کے خاندان کے ہر ایک فرد کو چن چن کر جو ہے وہ قتل کیا اور عبرت کا نشانہ بنایا. محمد بن قاسم کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور دمشق بھیج دیا گیا. سلمان نے انہیں تقریباً 7 سال قید میں رکھا اور 7 سال محمد بن قاسم جو ہے وہ مختلف قسم کی صحبتیں برداشت کرتا رہا اور اس کے بعد وہ دنیا سے مرخص ہو گیا. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم نے کس طرح سے عروج حاصل کیا پھر کس طرح سے جو ہے وہ زوال کی طرف کیا. اور محمد بن قاسم جو ہے وہ جو بھینٹ چڑھا کس کی بھینٹ چڑھا حجاج بن یوسف جو کہ حجاج بن یوسف جو ہے محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا. دوسرا انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ تہذیب التہذیب میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم جو ہے کروانے کے لیے جو ہے نا وہ بھی کہا. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سلمان عبد الملک جو ہے وہ حجاج بن یوسف اور ان کے خاندان اور اس کے عہدیداروں کے خلاف بھی تھا. اور دوسرا حجاج بن یوسف نے نا اپنے دور حکومت میں بہت سارے ظلم و ستم کیے ہوئے تھے لوگوں پر ظلموں کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سلمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے بعد اس کی جتنے بھی عہدیداران تھے ان پر جو ہے وہ وہی ظلم ڈھائے جس کے وہ حقدار تھے.
उम्मी खलीफा वलीद अब्दुल मुल्क के इंतकाल के बाद जो है सिंध की फतह जो है मोहम्मद बिन कासिम का ज़वाल शुरू हो गया, और सलमान बिन अब्दुल मुल्क के जब जानशी मुकर्रर हुआ तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को जो है वहाँ से दमिश्क में बुलाया। और जब आप दमिश्क में पहुँचे तो सलमान ने इन्हें कैद करवा दिया गया, और 7 माह की सोते झेलने के बाद जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये थी मोहम्मद बिन कासिम की मुकम्मल दास्तान।